بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حکیم سے زین الحسن کاظمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاظمی LTV۔ بہت ساری چیزیں میں آلریڈی، کیونکہ میرا اسپیشل ایک ہے کہ میں آپ کو اویئرنیس دے رہا ہوں علاج بالغذا کے حوالے سے، میرے گروپس میں واٹس ایپ، تو کوشش کروں گا میں کہ زیادہ سے زیادہ جو غذا کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں وہ آپ کو بھی اس چینل میں شیئر کریں۔ تو دیسی گھی کے بارے میں بے شمار باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ ہضم نہیں ہوتا، یہ دل کے لیے نقصان دہ ہے، اور ہارٹ پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کو خصوصاً ڈاکٹر حضرات دیسی گھی بند کر دیتے ہیں۔ تو میں اس میں آج ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اینڈ تک آپ ضرور دیکھیں کہ کیا دیسی گھی نقصان دہ ہے۔ بیسیکلی دیسی گھی جو ہے اس کی بے شمار فائدے ہیں۔ اس کا مزاج جو ہے وہ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، گرم تر اس کا مزاج ہوتا ہے، یعنی اس میں حرارت بھی ہے اور رطوبت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، جو آج کل ہمیں سب سے زیادہ جن چیزوں کی ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ خشکی زیادہ ہے آج کل، ہماری غذائیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ خشک ہوتی ہیں، ہمیں حرارت اور خصوصاً تری وری غذائیں بہت کم کھانے کو ملتی ہیں۔ تو دیسی گھی بہترین غذا ہے دل کے پیشنٹ کے لیے۔ یہ اچھا کولیسٹرول جو ہوتا ہے HDL اس کو پیدا کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہارٹ پیشنٹ کے لیے یہ نقصان دہ ہے، کہ آپ خود دیکھیں، دیسی گھی کو آپ اگر ہاتھ میں رکھیں اور اس کو تھوڑی دیر آپ ہاتھ میں رکھ کے چھوڑیں اور تھوڑی سی اس کو ہیٹ ملے گی تو وہ میلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی یہ جمتا نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ دل میں جم جائے گا اور وال بند ہو جائیں گے اور BP ہائی ہوگا، تو اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ بلڈ پریشر والا مریض، ہارٹ پیشنٹ، جس کے دل کے وال بند ہیں یا اس طرح کا کوئی ایشو آ رہا ہے، اس کے لیے بہترین ہے دیسی گھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ دیسی گھی کھانے سے اس کی خشکی ختم ہوگی، تیزابیت ختم ہوگی، اچھا کولیسٹرول پیدا ہوگا اور اس کا دل کا مسئلہ ٹھیک ہوگا۔ ایسے لوگ جو ساری زندگی دیسی گھی چھوڑ دیتے ہیں، ہارٹ پیشنٹ والے، اور جب وہ مرتے ہیں تو وہ اسی ہارٹ پرابلم کی وجہ سے مرتے ہیں۔ تو وہ چکنائی چھوڑی ہوئی تھی لیکن وہ پھر بھی کیوں ان کا دل کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات دیسی گھی کی چکناہٹ جو ہے اس کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں یہ بازاری جو گھی ہے اس کے ساتھ، جس میں پکوڑے سموسے وغیرہ بنتے ہیں۔ اب اس گھی اور اس دیسی گھی میں جو نیچرل ہے، قدرتی اللہ پاک نے ایک ہمارے لیے پیدا کیا ہے، جو پیور دیسی گھی ہے، وہ دل کو کبھی بھی نقصان نہیں دے گا، وہ دل میں جمے گا نہیں۔ دل کے اندر بہت زیادہ حرارت ہوتی ہے، جگر سے زیادہ، کیونکہ اس نے 24 گھنٹے دھڑکنا ہوتا ہے، تو اس میں تو دیسی گھی جم ہی نہیں سکتا۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ جس کا مزاج ہی خود گرمی والا ہے۔ گرم چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ خون کو پتلا کرتی ہیں، جو خشک سرد چیزیں ہوتی ہیں اس سے خون گاڑھا ہوتا ہے۔ تو دیسی گھی تو خشک نہیں ہے نا، وہ اس میں سردی ہے، تو یہ دل میں کیسے جم سکتا ہے؟ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ایسے پیشنٹ ہم نے دیکھے ہیں، وہ بالکل ان سے دل والے پیشنٹ بات کر لیں کہ دیسی گھی استعمال کریں اور کہتے ہیں او نہیں جی ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے کہ ہم نے دیسی گھی نہیں استعمال کرنا، مجھے دل کا مسئلہ ہے جی، میں نے دیسی گھی استعمال نہیں کرنا۔ تو دیسی گھی تو اس کے لیے بہترین ہے، وہ اچھا کولیسٹرول پیدا کرتا ہے، یعنی برے والا کولیسٹرول نہیں پیدا کرتا، جو HDL اچھے والا، جو ہمارے جسم کی ضرورت بھی ہے ایک کولیسٹرول، وہ والا دیسی گھی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ تو بہت بیسٹ ہے، اور اسے ہضم کرنے کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ صبح اس کو کھا لیں۔ اگر آپ کو بہت زیادہ لگتا ہے کہ اس کو ٹائم لگے گا تو آپ اوپر سے ادرک، سونف، پودینہ وغیرہ کا قہوہ استعمال کر لیں ساتھ، اور تھوڑی دیر واک کر لیں، آدھا گھنٹہ 10 منٹ واک کر لیں، اور اس کے بعد یہ کر لیں کہ آپ دن کو گیپ کر لیں کھانے میں، دن کو نہ کھائیں۔ صبح دیسی گھی کی چوری وغیرہ کھا لیں، سالن میں ڈال کے کھا لیں، دودھ میں ڈال کے اسی طرح بھی، تو یہ دل کے لیے بہترین ہے۔ تو یہ آپ کو بہترین اس کا رزلٹ ملتا ہے، نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ جب دن کو گیپ کریں گے 5-6 گھنٹے کا کھانے کا گیپ، تو دیسی آپ کو آرام سے ہضم ہو جائے گا، تو اس میں کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہوتا۔ تو آپ ضرور دیسی گھی اپنی ڈائٹ میں استعمال کریں۔ معصومین کے فرمان ہے کہ دیسی گھی کا ایک لقمہ بھی ہے اگر آپ لیتے ہیں تو وہ جسم سے بیماری کو خارج کرتا ہے۔ تو خشکی کے مریض، تیزابیت، ایسیڈیٹی، بواسیر، بادی، خونی، کہیں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، اس کے لیے بہترین ہے دیسی گھی اگر وہ استعمال کرے۔ جوڑوں کے دردوں کے لیے بہت بیسٹ ہے اگر وہ مریض استعمال کریں، ان کی رطوبات جو جوڑوں میں کم ہو جاتی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے بالوں کے، آج کے لوگ کہتے ہیں بالوں میں بہت زیادہ خشکی کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ بھی اگر استعمال کریں تو اس کے لیے بہت بہترین ہے۔ اور کیونکہ خشکی سردی والے جو مریض ہوتے ہیں ان کے پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے، تو ان کے پٹھوں کے کھچاؤ کو ختم کرنے کے لیے دیسی گھی بہت بہترین ہوتا ہے۔ اس میں کیونکہ حرارت، رطوبت بہت زیادہ ہوتی ہے،
اور دوسری بات یہ لوگ سمجھتے ہیں دیسی گھی کھانے سے جسم میں پتہ نہیں کچھ گرمی اس طرح کی ہو جائے گی، کوئی یرکان ہو جائے گا، تو یہ گرم تر اس کا مزاج ہے۔ جس چیز کا مزاج گرم تر ہو وہ ہمارے غدود ناقلہ کو تیز کرے گا۔ غدود ناقلہ جسم میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جسم میں گرمی وہ پیدا بھی کرے گا، ساتھ خارج بھی کرے گا۔ تو یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دیسی گھی والی گرمی آپ کو نقصان دے گی۔ اور اگر گرم خشک چیز ہو نا، وہ غدود جاذبہ کو تیز کرتی ہے، گرمی خشکی جسم میں سٹور ہونا شروع ہو جاتی ہے گرمی، تو اس میں پھر مریض کو مسئلہ آتا ہے۔ لیکن جو گرم تر چیزیں جیسے بادام گری ہے، دیسی گھی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ تو جسم سے حرارت پیدا کرتی ہیں، ساتھ خارج بھی کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ بہترین ہے۔ آپ کسی بھی مزید اس کے ہیلپ کے لیے آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ قبض کے مریض، پرانے سے پرانے قبض کے مریض، کیونکہ وہ دیسی گھی ایسی چیزیں آج کل ہماری ڈائٹ میں نہیں ہے تو انہیں یہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے، تو یہ میں نے دے دیا تھا کہ ہمارے پاس اویلیبل بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی کو نہ ملے تو وہ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیسی گھی پر ملتا نہیں ہے، جیسی اچھا دیسی گھی کہاں سے لیں، تو آپ ضرور مجھ سے کنٹیکٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ شکریہ۔